جس کو اجارہ فاسدہ کہتے ہیں. آقا کریم جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجارہ فاسدہ سے منع فرمایا. اب اجارہ فاسدہ کیا ہے توجہ سے سنیے گا. ایک شخص نے ایک بندہ ہائر کیا اور اس نے یہ کہا کہ آپ نے میری یہ ساری گندم کاٹنی ہے. جب وہ گندم کاٹ لے، گندم کاٹنے کے بعد یہ کہے کہ اس گندم میں سے یہ اتنی گندم تجھے میں اجرت کے طور پر دے رہا ہوں. شریعت نے اس کو اجارہ فاسدہ کہا ہے. ہر وہ عمل جس عمل میں مزدور کی محنت سے وہ چیز آئے، جیسے کہ گیہوں ہے، اگر کسی نے گیہوں کو صاف کیا اور اس کی محنت کے ذریعے سے وہ گیہوں نکلے، وہ باجرہ نکلا، وہ گندم نکلی، اور وہی گندم اس کو اجرت کے طور پر دے، یہ اجارہ فاسدہ ہے. شریعت مطہرہ کی طرف سے یہ جائز نہیں ہے. اب آپ نے دانے لیے، دانے اٹھا کر چکی پر چلے گئے. توجہ سے سنیے گا. آپ جب چکی کے اوپر گئے اور چکی پر جا کر آپ نے دانوں کا توڑا رکھا، اور وہاں پر جس شخص کو کی چکی ہے اس نے یہ کہا کہ اس میں سے میں نے آٹا جو ہے وہ کاٹ کے طور پر لینا ہے. یہ پہلے دانے تھے، اس بندے کی محنت سے یہ آٹا بنا. اس کا آٹا جب بنا تو وہ شخص آٹے کو بطور اجرت نہیں لے سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے گندم کو پیسا، گندم سے کیا آیا؟ آٹا. تو جو چیز اس بندے کی محنت سے حاصل ہوتی ہے وہ اس شخص کا لینا وہ جائز نہیں ہوتا. اس کو اجارہ فاسدہ کہتے ہیں. وہ مالک کا ہوتا ہے. ہاں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر پہلے وہ طے کر لیا جائے کہ اس میں سے گندم نکال لی جائے، آٹے کو پیسنے سے پہلے اس میں سے مالک جو ہے وہ گندم نکال کر اس کو دے دے، یا شرط یہ لگائے کہ آپ آٹا پیس کے دے دو، اس آٹے میں سے نہیں، اس کے علاوہ کوئی آٹا ہوگا اس میں سے میں آپ کو 2 کلو یا 3 کلو کاٹ بندی ہے وہ آپ کو میں دے دوں گا. یا یہ ہوگا کہ آپ کو آٹا پیسنے کے بعد پیسے جو ہے وہ رقم کے طور پر دیے جائیں گے. یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی. اسی طریقے سے اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کسی